السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں جی۔ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ انٹرسٹنگ بتاتا ہوں آپ کو بات، کیونکہ زیر بحث موضوع جو ہے نا وہ عمران خان ہی ہے، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں مزید آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گا۔ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جیسے مجھے سمجھ میں آئیں اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آئی۔ یا لیکن جو مافیا ہوتا ہے نا، وہ نظر نہیں آتا۔ ان کے ان کی فیلنگز ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کرمنل گروپس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مافیا ہے اور یہ ڈان ہے اور یہ سب کچھ ہے۔ مافیا ایک سم تھنگ ایلس، بہت ایک، اور کیا یہ وجود رکھتا ہے؟ بالکل ہے، بالکل ایسے جیسے کہ شیطان اور مدد کرنے والے ایسے ایک وجود رکھتے ہیں۔ ہر ایک شخص کی زندگی میں جو ایک سیریس اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے اور کہیں سے اس کو مدد بھی مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ کو چیز آپ کو اوپر کے لیول پہ بھی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ عمران خان کو بارے میں جو میں نے معلومات آپ کو دی تھی 2022 میں، جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی تھے، ان کو بتا دیا گیا کہ آپ بارڈر کراس نہیں کریں گے، بارڈر کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ٹھوک دیں گے، ہم بالکل کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ تبھی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں، میں جاؤں گا نہیں، اس لیے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کرنے والے بڑے آپ کہہ لیں جاندار قسم کے جرنیل ہیں۔ جب امریکنز نے یہ بات کہہ دی، کوشش کی کہ ہم یہاں پہ اڈے بنا لیں یا کچھ ایسا اپنا فوٹیجز رکھ لیں، تو چائنیز نے آ کے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس علاقے سے نکلتے بنے، آپ کو کوئی مدد چاہیے تو تب ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کوئی آپ کا سٹے نہیں ہوگا۔ 2 دفعہ ایک صاحب آئے، تو دوسری دفعہ میں جو ہے نا ادھر سے بھی آ گئے تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جاتے بنو۔ جہاں پہ ہوئے واقعات بہت سارے لوگوں نے کے علم میں تھا، سی آئی اے کے ہیڈ آئے تھے 2 دفعہ کہ یہ معاملات طے کر لیے جائیں، ہم یہاں پہ جو ہے نا اپنا اسٹیشن بنا لیں، دفتر بنا لیں، دفاتر بنا لیں، لیکن یہ تو سن رہے تھے نہیں سر یوں ہے وہ ہیں، اوپر سے آگے پھر اگلے نئے چکو یہاں سے نکلو، بس راستہ لو، بغیر ویزا پاسپورٹ یہاں سے سب گئے ہیں، مرینز گئی ہیں، سب اسلحہ گیا ہے، ہیلی کاپٹرز گئے ہیں، جو ان کے ٹرک ٹرالے تھے وہ یہ پاکستان سے گزرے۔ تو یہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا؟ یہ پاکستان نے کیا تھا، اور فری کھاتے میں کیا تھا کہ بس ٹھیک ہے جاؤ۔ چائنیز کا پریشر تھا، جب وہ اپنی آئی پہ آتے ہیں تو وہ پھر کسی کی سنتے نہیں ہیں، علاقے کے شیر ہیں لیکن وہ لڑتے نہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے نا خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ نا ایکسٹرا آرڈنری اس وقت میں کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے منیب فاروق صاحب کا آج کا ولاگ بھی سنا اور اس سے پہلے بھی سنے، کافی حد تک ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن جو ان کو بتائی جاتی ہے وہ اسی تک، لیکن وہ ایک ایمان کا درجہ رکھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی آرمی اللہ تعالیٰ کے بعد نعوذ باللہ یا برابر ہی جو ہے نا وہ رکھتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ختم ہو گیا تھا یہ تو میاں نواز شریف نے ان کو ریسکیو کیا۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ کس طریقے سے کیا ہے، کیا کیا ہے، پتہ لگ گیا تھا ان کو کہ ہم گئے اور سب کچھ ہی کیا، لیکن ان کے اندر ان کا ایک سٹائل ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں اور اس چیز کے اندر ان کو بہت ساری آنکھیں کھلی ہیں، اور جو ہائی کمان ہے وہ نیچے تک جو ہے نا اس چیز کو آہستہ آہستہ ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ نہیں ہم کافی نہیں ہے، یہ جو ہماری ایک ان لمیٹڈ جو ایکسرسائز ہے اس کو ہمیں لمیٹڈ کرنا ہوگا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ تو جو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت میں پازیٹیو طاقتیں ہیں نا وہ اس وقت میں بہت زیادہ زور کے اوپر ہیں، لیکن جو نیگیٹو ہوتی ہے نا اس کے پاس سب سے بڑا جو ٹول ہوتا ہے نا وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی بدگمانی پھیلا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سارا معاشرہ، سارا سسٹم جو ہے نا ہل کے رہ جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہتری ہو رہی ہے، عمران خان، اس کی بہنیں، اس کا خاندان، یہ نامی گرامی چور، لٹیرے، دھوکے باز 2 نمبر لوگ ہیں۔ ان کے باپ سے لے کے یہ سب جو ہے نا ان کے پیسوں کے علاوہ کوئی اور ان کا کرنا دھرنا نہیں ہے، دوسروں کے مستقبل کو تباہ کر دینا۔ اگر سانس بھی جو ان سے نا ان کی بالکل نارمل ہوتی ہے، اور دوسرے کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔
یہ بالکل جو ہے نا احساس ہے، حس سے، یہ بالکل آری لوگ ہیں، بس پیسہ 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 اور پیسہ. اس کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں یہ چادریں اوڑھے میں یہ نظر آتی ہیں تو بھیا آپ چادریں اتار دیں تو کون سی اتنی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات آ جاتی ہے نا. اگر اس بات کو آپ سمجھیں، یہ جو ان کے سٹائل ہے نا، تو یہ سٹائل آپ کو کہیں اور بھی نظر آتے ہیں. ایک جماعت کے اندر، جماعت احمدیہ کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. سیم ان کی جو ہے نا، آپ کو ایجوکیشن دیکھیں گے نا، یہ اسی طرح کی ملے گی. اور جو کچھ ہے ماضی وہ بھی ہمارے سامنے، ان کے اندر بھی آپ کو پیسہ 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 اور پیسہ نظر آئے گا. لیکن ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا آرگنائز سسٹم ہے، اور فنڈز وغیرہ وہ مطلب بڑے طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ان کے اندر بھی حص اور بے حصی دونوں کا جو ہے نا کمبینیشن بہت زبردست قسم کا. بہرحال اب آگے چلتے ہیں کہ ہو کیا رہا. دیکھیں پاکستان ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر اس کو سال بھی ایک سکون کا مل جائے نا، یعنی کہ یہ افراتفری اور یہ اس ٹائپ کے کام ختم ہو، تو پاکستان ٹیک آف کر جائے گا، اور بہت بڑے بڑے جو ہے نا کام پاکستان میں شروع ہو جائیں گے. کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک کہ یہ جو دھرنے اچانک سے دیے گئے 20 30 50 لوگ یہاں پر جو اکٹھے کیے گئے، یہ کیوں کیے گئے؟ یہ اس لیے کیے گئے کہ کہیں سے ان کو اشارہ ملا مڈل ایسٹ کی سائڈ سے کہ تم یہ کام کرو. اس لیے کہ یہ جو مائنز اینڈ منرلز کے جو معاملات ہیں، اس کے لیے جو یہاں پر ٹیمیں آنے والی ہیں امریکہ سے، کچھ یورپ کی ٹیمیں ہیں لیکن موسٹلی امریکہ کی ٹیمیں ہیں، وہ آنے والی ہیں جن کے پاس سیمپلز ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہونے والا ہے. تو یہاں پہ کچھ ایسی افراتفری شو کرو کہ ہم وہاں پہ بتا سکیں کہ جناب وہاں پہ جانا، معاملات کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہ خطہ جو ہے نا وہ ایجیٹیشن کا شکار ہے. اچانک سے یہ جو ہے نا آنکھ کا درد سامنے آتا ہے، اور یہ اس کی ایک چھوٹا سا ایک یعنی کہ ایشو بنتا ہے کیا کہتے ہیں آنکھ کے اندر، اور پھر اس کو ہوا بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کی بہنیں جو ہے نا یہ سب کچھ کرتی ہیں. یہاں پہ اس کام کو روکنے کے لیے یہ افراتفری پھیلائی جاتی ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. کسی کا پی ٹی آئی والے کا یہ مشن نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کو سرو کرنا. ان سب کا مشن یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہم اقتدار میں کیسے آتے ہیں، یہ اس لوٹ مار میں ہمارا حصہ کتنا ہوتا ہے. اب یہ جو مائنز اینڈ منرلز کا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائنز اینڈ منرلز کا جو تھا نا، یہ جو ریئر ارتھ منرلز کا ہے نا، یہ اس خطے کے اندر زیادہ ہے. یعنی کہ پی میں، پنجاب میں، سندھ تک چلا جاتا ہے، یہاں پر زیادہ ہے. اور جو آپ کہہ لیں پریشیس میٹلز کا ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان کے بھی کچھ ایریاز ہیں. اور پھر سیمی پریشس کے اندر تو آپ کہہ لیں کہ سب سے ایکسٹرا آرڈنری زیادہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے. ماربل، جپسم، یہ جتنے آ جاتے ہیں اس ٹائپ کے، اس کا تو ڈھیر لگا پڑا ہے. لیکن یہ جو جس خطے کے اندر جو ٹارگٹ کیا گیا تھا نا، آپ دیکھیں کہ اچانک سے اتنی افراتفری پھیلائی جاتی ہے. اس جماعت کو ٹارگٹ یہ نہیں ملتا کہ کوئی سربراہ مملکت آ رہا ہے تو آپ فساد اکٹھا کر دو. ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام شروع ہونے والا ہے، آپ یہ کام کر دو. بس ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام شروع کر دو، اس جگہ پہ افراتفری پھیلا دو، اور اس کے اندر وہ کامیاب ہے. کیونکہ جتنی یہ بہنیں اور خان ہیں نا، یہ سب ان کو بس جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں یہ کام شروع کر دیتے ہیں، سڑک پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. ان کو سمجھنا جو انسان ہے بہت مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے نا، اس کے اندر عقل اتنی نہیں ہوتی. اور جب وہ عقل والے سے بات کرتا ہے نا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو تو میں 2 تھپڑ ماروں گا یہ سیدھا ہو جائے. وہ طاقت کو جو ہے نا اپنی وہ عقل کی بنیاد پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف کے گٹے گوڑوں میں بیٹھیں، مطلب گوڑوں میں بیٹھیں، گٹے گوڑوں میں نہیں تو بات، گوڑوں میں بیٹھیں، اور پھر ان سے پوچھیں کہ یار ہم اس کو کس طریقے سے مسئلے کو حل کریں، تو بہت سارے سلوشنز نکل سکتے ہیں. یہ میں ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں کہ حکومت اور وہ اس چیزوں کو ڈسکس کریں کہ میاں صاحب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے.
میاں صاحب نے بار بار یہ بات کہی کہ اپوزیشن تگڑی قسم کی پیپلز پارٹی کرے اور نون لیگ کے سامنے آگے کھڑی اور نون لیگ سیپریٹ اپنی حکومت بنائے. تو یہ جو گیپ ہے نا یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ پی ٹی آئی کا لوگ ادھر شفٹ ہو جائیں گے اور وہ پازیٹیو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ یہ ملا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے کہ اس نے جفا ڈال کے رکھنا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اعداد و شمار اس طرح سے رکھنے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے رہیں, یہ سیپریٹ نہ ہو سکیں. پی ایم ایل این کی حکومت اتنی اسٹرانگ نہ ہو کہ یہ فل فلیج ہو جائے. ادروائز آپ نے 28ویں ترمیم کرنی ہے, 29ویں کرنی ہے, 30ویں کرنی ہے, دماغ نہیں کام کرتا. اتنی کمپلیکیٹڈ گیم ہے لیکن اپنے طور پہ لگے رہتے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.